شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ وضاحت: اس آدمی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرائض، سنن اور نوافل کی شکل میں نیکیوں کی بہت کثرت ہے، مجھے کوئی ایسا جامع نسخہ بتائیے جس سے صرف فرائض و سنن پر اگر عمل کر سکوں اور نوافل و مستحبات رہ جائیں تو بھی میری نیکیاں کم نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھ اور اسے اپنی زندگی کا دائمی معمول بنا لے۔ ایسا کرنے کی صورت میں اگر تو نوافل و مستحبات پر عمل نہ بھی کر سکا تو ذکر الہی کی کثرت سے اس کا ازالہ ہو جائے گا، کیونکہ نوافل و مستحبات عبادات کا حاصل تو یہی ہے، نہ کہ بندے بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی و خاکساری کا اظہار کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ سو کثرت ذکر سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ وضاحت: یعنی نہ توبہ و استغفار کرتا ہے اور نہ دنیوی و اخروی اپنی ضروریات کی چیزیں طلب کرتا ہے، اللہ سے دعا سے بالکل ہی بے نیازی برتتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں جس نے 3 دن سے کم مدت میں قرآن ختم کر ڈالا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔